آگے چلیے، سورت بقرہ ہی کے اندر آخری جو 2 آیات ہیں جن کی پہلے آپ کے سامنے فضیلت رکھی کہ آسمان سے ایسا فرشتہ لے کے آیا جو کبھی نہیں تھا اترا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ 2 آیتیں، جو صرف 2 آیتیں، صبح آپ کے سامنے رکھا 10 آیتیں، پڑھنے والے کو غافلوں سے نکال دیا جاتا ہے. اگر صرف 2 آیتیں پڑھ لے، صرف 2 آیتیں، صحیح حدیث کے الفاظ ہیں یہ 2 آیتیں ساری رات کے لیے اس کو کفایت کر جائیں گی. اب محدثین نے یہ جو کفایت کا لفظ ہے اس کی ٹرانسلیشن کی ہے. کفایت کر جائیں گی سے کیا مراد؟ محدثین نے لکھا مراد یہ ہے ایک بندہ ہر روز رات کو تہجد پڑھتا تھا، ایک بندہ ہر روز رات کو کئی 100 آیات کی تلاوت کرتا تھا، ایک بندہ ساری رات اتنے سپارے پڑھتا تھا. اب ہوا کیا، ایک دن اس کو نیند آ گئی، وہ جلدی میں تھا، وہ کچھ نہ پڑھ سکا، صرف ان 2 آیتوں کی تلاوت کر لی. یہ آیتیں اس کو کفایت کر گئی کہ اس کے نامہ اعمال میں ساری رات کا قیام لکھ دیا جائے گا، جتنے وہ سپارے پڑھتا تھا لکھ دیے جائیں گے، جتنا وہ عمل کرتا تھا لکھ دیا جائے گا. اور دیگر محدثین نے یہ بیان کیا کفایت سے مراد یہ ہے کہ جمی بیماریوں کے، جمی مخلوقات کے شر سے اللہ اس کے لیے کافی ہو جائے گا صرف یہ 2 آیتیں پڑھ لینے سے. اور صحیح حدیث کے الفاظ کیا ہیں؟ جو بندہ یہ 2 آیتیں ہر روز رات کو پڑھتا ہے، کتنے دن؟ صرف 3 دن. سورت بقرہ کی روایت تھی 40 دن، سورت ہے بھی بڑی. 40 دن جس گھر میں تلاوت ہو، اگر آپ نہیں کر سکتے آپ اس کو گھر میں لگا لیں. 40 دن جتنا مرضی پرانا جادو ہو، جتنا مرضی پرانا توید ہو، جتنی مرضی بندش ہو، کوئی بھی آپ سلسلہ سنیں، آپ 40 دن لگاتار اپنے گھر میں سورت بقرہ کی تلاوت کر لیں یا چلا لیں سی ڈی کے اوپر، کیسٹ کے اوپر. اس گھر میں شیطان اور جنات کا اثر ختم ہو جاتا ہے. اور اگر کسی بندے کے پاس یہ وقت ٹائم نہیں، اول تو کرنا چاہیے. کیا مسئلہ ہے؟ لگا دو. گھر میں کوئی ڈیوائس ہے اس کے اوپر لگا دو، کیا مسئلہ؟ گھر میں چلنی چاہیے. اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ، ادھر تلاوت ہونی چاہیے. یہاں سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ قبرستان میں تلاوت نہیں ہونی چاہیے، گھروں میں ہونی چاہیے. 3 دن جو بندہ سورت بقرہ کی یہ آخری 2 آیات کی تلاوت کرتا ہے، اس حدیث کے الفاظ بھی یہی ہیں کہ اس کے گھر سے شیاطین اور جنات بھاگ جاتے ہیں. گویا سورت بقرہ کے اندر پورے کا پورا توڑ موجود ہے، جادو کا، جنات کا. انسان کو وہم ہے نا، وسوسہ ہے، بدش ہے، رزق کی کمی ہے. سورت بقرہ کی تلاوت گھر میں لگائے، نہیں لگا سکتا، یہ آخری 2 آیتیں یاد کرے، کیونکہ نبی کریم نے ان کی اضافی فضیلتیں بھی بتائی ہیں کہ اس کے اندر جو مانگا جاتا ہے نبی کریم نے کہا وہ اللہ عطا کر دیتے ہیں. چلیے آگے بڑھتے ہیں. اسی طرح وہ آیت جس کی فضیلت ثابت ہے اس میں ہے سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 کی آیت نمبر 285 اور 286، 285 and 286 یاد رکھیں. اس کی بڑی فضیلت ثابت ہے، بڑی فضیلت. ایک فضیلت اس کی تو یہ ثابت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب آسمانی سفر آپ کو کرایا گیا جس کو ہم کیا کہتے ہیں معراج، تو معراج میں آپ کو جو تحفے ملے ان تحفوں میں سے ایک تحفہ تھا نماز 5 وقت کی، دوسرا تحفہ تھا یہ 2 آیتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سیدھے دی گئی بغیر فرشتوں کے. یہ 2 آیتیں وہاں ملی تھی آپ کو، کہاں؟ معراج. ٹھیک. بہرحال سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیتوں کی فضیلت یاد رکھیں. رات سونے سے پہلے سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں پڑھنے والا ہر آفت سے محفوظ رہتا ہے، ہر آفت سے محفوظ رہتا ہے. بخاری کی روایت ہے. ابو مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اور کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس نے رات کے وقت سونے سے پہلے سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیتیں پڑھ لی وہ اس کے لیے کافی ہوں گی، وہ اس کے لیے کافی ہو جائیں گے. دوسری روایت میں فرمایا آپ نے سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں جادو کا اثر ختم کرنے کی زبردست تاثیر رکھتی ہے. اسی طرح فرمایا جس گھر میں مسلسل 3 راتوں تک سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں پڑھی جائے شیطان اس گھر سے جو ہے بھاگ جاتا ہے، اس کے قریب نہیں آتا ہے. حدیث کا الفاظ سنیے، جامع ترمذی کی روایت ہے. نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کی تخلیق سے 2000 سال پہلے ایک کتاب لکھی اور اس میں سے 2 آیت اتاری
جس پر سورہ بقرہ ختم ہوتی ہے، اگر یہ آیت مسلسل 3 رات تک پڑھی جائے تو شیطان اس گھر کے قریب بھی نہیں بھٹکیں گا۔ 3 رات تک مسلسل پڑھی جائے، ٹھیک ہے، 3 رات تک مسلسل اگر یہ آیتیں پڑھی جائے تو شیطان گھر کے قریب بھی نہیں بھٹکیں گا۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، بہرحال پورا اس کے بعد کا سلسلہ ہے، اور اس کے بعد کی لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، یہ 286 ہے۔ دونوں کو پڑھا جائے تو شیطان داخل نہیں ہوتا۔ 3 راتوں تک اگر مسلسل پڑھی جائے، رات پڑھ کر سوئے تو کافی ہو جاتی ہے اس کے لیے، ادر کی اس کی حفاظت کے لیے، تمام چیزوں کے لیے۔ اسی طرح جو ہے سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے جو حاجت طلب کی جائے وہ پوری ہوتی ہے۔ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں تلاوت کر کے جو حاجت جو اللہ سے مانگا جائے پورا ہوتا ہے۔ مسلم کی روایت ہے، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما اس کے راوی کہتے ہیں کہ ایک روز جبرائیل علیہ السلام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ انہوں نے اوپر سے دروازہ کھلنے کی آواز سنی، اپنا سر اٹھایا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ یہ آسمانوں کے دروازوں میں سے ایک ایسا دروازہ ہے جو آج سے پہلے کبھی نہیں کھلا، اس سے ایک فرشتہ نازل ہوا ہے جو آج سے پہلے زمین پر کبھی نازل نہیں ہوا، اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں سلام عرض کیا ہے اور کہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 نور مبارک ہو، 2 نور مبارک ہو۔ یہ خوشخبری دی اس نے، ایسے دروازے سے آیا جو آج تک نہیں کھلا، سبحان اللہ، اور ایسا فرشتہ دنیا میں آیا جو آج تک نہیں آیا، تو کہا 2 نور جو ہے مبارک ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے۔ یہ نور کسی نبی کو عطا نہیں کیے گئے، یہ 2 روشنیاں کسی کو عطا نہیں کی گئی۔ پہلا سورۃ الفاتحہ، یہ ایک ایسا نور ہے جو سورت کسی کو نہیں ملے، اس سے پہلے کوئی نبی کسی امت کو نہیں ملی۔ اور دوسرا فرمایا سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں، جو شخص یہ 2 آیتیں پڑھے گا اسے اس کی مانگی ہوئی چیز ضرور دی جائیں گی۔ سبحان اللہ، کتنی بڑی فضیلت ہے۔ یہ صرف 2 آیتوں اور سورۃ الفاتحہ کی خوشخبری دینے ایک ایسا فرشتہ اور ایک ایسے دروازے سے آیا جو اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا تھا، صرف بولنے کے لیے آیا، مطلب یہ تو اتر چکی تھی آیتیں، صرف بتانے، انفارمیشن دینے آیا، مطلب اللہ نے خالی ان 2، ایک سورہ فاتحہ اور ان 2 آیتوں کی انفارمیشن دینے ایک فرشتہ ایسے دروازے سے آیا جو کبھی نہیں کھلا، اور پہلی بار دنیا میں آیا صرف یہ بولنے کے لیے۔ دیکھیے آپ کتنی اہم چیز ہے نا، تو اس کو اپنا معمول بنا لے، اپنے اذکار میں شامل کر لے ہم لوگ یہ 2 آیتوں کو، اور جو پھر مانگا جاتا ہے ان کے پڑھنے کے بعد اللہ تعالیٰ وہ رد نہیں کرتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی جو ہے اس کو بہت کثرت سے پڑھا کرتے تھے۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ جادو تو بچاندا ہے، کالے علم تو بچاندا ہے، اور جنات تو بچاندا ہے، اور باہرلیاں چیزاں تو بچاندا ہے۔ اوے لوگو نبی پاک دی سیرت ہے جے، قبراں تے ڈگن دی لوڑ نہیں، چھلیاں دی لوڑ نہیں، تاگیاں دی لوڑ نہیں، کڑیاں دی لوڑ نہیں، کھبے سجے جان دی لوڑ نہیں۔ سورۃ البقرہ دی آخری 2 آیتاں پڑھو۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا من قرأ خواتیم سورۃ البقرہ فی لیلۃ کفتا، جڑا بندہ رات نو سون لگا سورۃ البقرہ دیاں آخری 2 آیتاں پڑھ لیندا ہے، اللہ پاک انہوں ہر قسم دے جادو تے نظر بد تے کالے علم تو محفوظ فرما لیندے نے۔ فرمایا اس بندے نو کافی ہو جاندیاں نے ہر آفت تو، ہر مصیبت تو، ہر پریشانی تو، ہر باہرلی چیز دے اثر تو۔ سورۃ البقرہ دیاں آخری 2 آیات پڑھو۔ نبی پاک نے فرمایا اللہ پاک دے عرش دے خزانیاں چو ایک خزانہ ہے، سورۃ البقرہ دیاں آخری 2 آیات پڑھو۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے بہت بڑا چراغ تے بہت بڑا نور نے۔ آئیے میں تواڈے سامنے ایک مسلم دی روایت پڑھنا، میرے اور تواڈے پیر و مرشد امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ذرا توجہ فرمانا، بندہ جدو کہندا ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملته علی الذین من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ ترجمے تے ذرا غور کرنا میرے بزرگوں، بندہ کہندا یا اللہ میرے تے او پار نہ پائی جڑا پار میں نہیں جھک سکدا، جڑا پار پہلیاں قوماں تے پایا اللہ میرے تے نہ پائی۔ ولا تحملنا ما لا طاقت لنا بھی، میرے تے قرضے دا پار نہ پائی، میرے تے تھیاں دا پار نہ پائی، میرے تے غربت دا پار نہ پائی، میرے تے معذوری دا پار نہ پائی۔ بندہ کہندا یا اللہ جڑا پار میں چک نہیں سکدا
میں ساؤن لگا کہنا اللہ میرے تے او بھار نہ پائی. سیرت دا جلسہ سنن والےو نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے جدوں بندہ کہندا اللہ میرے تے او بھار نہ پائی جڑا میں نہیں چک سکدا, اللہ فرماندے نے قد فعلتو, جا میرے بندے تو جن جاکھیا ہے میں تیرے رب نے اونج ہی کر دیتا ہے. اور لوگوں زندگی اندر نہ اسجے نہ غفلتاں دی وجہ تو اسی غفلت نہیں کردے, اسی مخالفت کرنے ہاں. اسی فیس بک ویندے, واٹس ایپ ویندے, ٹی وی ویندے, سٹوریاں ویندے, کہانیاں سندے سناندے,